بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہمارا اردو کا 11th لیکچر ہے۔ آج ہم نے اپنا نیو لیسن شہری دفاع سٹارٹ کرنا ہے۔ شہری یعنی شہر میں، اور دفاع یعنی حفاظت، یعنی شہر میں ہم کس طرح سے اپنی حفاظت یا دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ابتدائی طبی امداد، جسے آپ انگلش میں فرسٹ ایڈ بھی کہتے ہیں، اس کی ضرورت اور اہمیت بتائی ہے کہ ہر انسان کو فوری طبی امداد کا کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہونا چاہیے، تاکہ وہ خود یا کوئی ارد گرد اس کے کوئی انسان اگر کسی مشکل میں پھنسے تو وہ فوری طور پر جو اس کی ایٹ دا اسپاٹ مدد کر سکتا ہو، تو اسے اس کی تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے۔ اور یہ کس قدر ضروری ہے یہ ہم آج کے اپنے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ حسب روایت پہلے ہم اپنے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ایمرجنسی، فوری ضرورت، خوامخواہ، بلا وجہ، گامزن، چلنا، حمائل، گلے میں ڈالنا، لرزا دینا یعنی کانپ جانا خوف سے، لپکنا، جلدی سے جانا، عوض، بدلہ، رونما، وقوع پذیر ہونا یعنی واقعہ رونما ہونا یا واقعہ ہو جانا، جھمگٹا، ہجوم، سرجن، آپریشن کا ماہر ڈاکٹر، شعور، عقل، مصنوعی، جو قدرتی نہ ہو یعنی آرٹیفیشل۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا، یعنی حامد ایک بچہ ہے، اس کے گھر میں فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ تیزی سے جا کر فون کو اٹھاتا ہے۔ یہ موبائل فون سے پہلے کے دور کی بات ہے، جب لینڈ لائن نمبرز ہوتے تھے اور اس کے جو ہے وہ گھر پر ایک فون ہوتا ہے، اس کی کافی ساری اونچی آواز ہوتی جو 2-3 کمروں تک آتی تھی۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ ایمرجنسی اس صورت میں ہسپتالوں میں لگائی جاتی ہے کہ جب خدا نخواستہ کوئی شہر میں حادثہ ہو جائے، اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ زخمی لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہسپتال میں لانے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمرجنسی لگا دی ہے، یعنی اب ڈاکٹرز اور نرسز اور جو سٹاف ہے باقی وہ ہسپتال میں ہی رہیں گے، انہیں چھٹی نہیں ہوگی۔ اس دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا، یعنی اس کی مدر آ کر پوچھتی ہیں اس سے کہ کس کا فون ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ ابا جان کا فون ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ خواہ یعنی بلا وجہ، بے گناہ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی عام شہریوں، نہتے شہریوں پر جن کا کوئی گناہ بھی نہیں، جن کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی، جو بے ضرر ہیں، جو بیچارے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنا روز کا کام کرتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، تو ان کو کیوں اس نے نشانہ بنایا ہے، کیوں انہیں ہلاک کیا ہے یا کیوں ان کو اس حالت پر پہنچایا ہے۔ اس نے امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی وہ ان ظالم لوگ جو کہ دہشت گرد جسے ہم کہیں گے کہ جنہوں نے بم دھماکہ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ اپنی امی سے سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے انہوں نے۔ تو امی جان نے اسے بتایا بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ گامزن یعنی تیز رفتار سے چلنا۔ تو اس کی مدر اسے بتاتی ہیں کہ یہ جو دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں، ایکچولی ان کا نہتے شہریوں سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، حقیقت میں یہ ملک کے دشمن ہوتے ہیں اور پوری قوم کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ ایسی تخریب کاریاں کرتے ہیں جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، حکومت کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ملک میں جو ہے وہ افراتفری پیدا ہوتی ہے جس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے ملک جس سے ملک کی ترقی رک جاتی ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے وہ تیزی سے ترقی کی طرف جائے اور خوشحال ہو جائے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب پتہ ہے کہ چھوٹے بچے کا ذہن تھوڑا سا جلدی ہی دوسری چیزوں کو ان کا اثر جلدی قبول کر لیتا ہے اور زیادہ اثر لیتا ہے، تو اس بات سے وہ بہت متاثر ہوا جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حامد جو ہے وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے،
یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض یعنی بدلہ قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں یعنی بیچ دیتے ہیں. یعنی وہ بچہ مسلسل یہ بات سوچ رہا تھا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جو کچھ پیسوں کی خاطر کسی کی جان لے لے اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں. یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا. دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی. ملاقات یعنی ملنا. حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے. یعنی حامد نے اپنے بابا جان سے پوچھا ہوگا نا کہ آپ نے تمام رات کس طرح سے گزاری، کس طرح سے آپ نے ہاسپٹل میں کام کیا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمام رات جو زخمی ہو کے آئے تھے لوگ، ان کی مرہم پٹی کرتے رہے ہیں اور جن کو آپریشن کی ضرورت تھی ان کا آپریشن بھی کیا. حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں. یعنی اب وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے بابا تو ڈاکٹر ہیں نا، وہ تو پروفیشنل ہیں، وہ تو ایک بڑے لیول پر اونچے درجے پر ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹے درجے پر، ایک ابتدائی درجے پر میں کس طرح سے ان کی مدد کر سکتا ہوں. تو اس کے بابا جان نے بتایا اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا ہے. ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں ایسی جب کوئی بھی ہمارے سامنے حادثہ ہو یا کوئی پیشنٹ یا کوئی مریض یا کوئی عام انسان جیسے گر جائے تو ہمیں فوری طور پر جو اس کی مدد کرتے ہیں ایٹ دا اسپاٹ، اسے کہتے ہیں ابتدائی طبی امداد. تو اس کے بابا جان نے اسے بتایا کہ تمہیں اس کے لیے ٹریننگ لینی ہوگی، اس کو سیکھنا ہوگا اور اس کی ایکسرسائز، اس کی مشقیں کرنی ہوگی. ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے. یعنی اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے ایک محکمہ بنایا ہوا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے محکمہ شہری دفاع. وہاں پر جا کر آپ داخلہ لے کر ابتدائی طبی امداد کا کورس کر سکتے ہیں. یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے. فراہم کرنا یعنی مہیا کرنا. شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے. معقول یعنی مناسب. یعنی یہ ادارہ جو ہے وہ بچوں کو، بڑوں کو، جتنی بھی ایج کے لوگ اگر اس کورس کو کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے وہ ان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے، یہ جو ہے وہ مناسب طریقے سے ان کو یہ اس کی تربیت دیتا ہے، ان کو یہ سکھاتا ہے، ٹرینڈ کرتا ہے. شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے. یعنی ہر ایک جو اس کام کو کر سکتا ہو، جو سمجھتا ہے کہ میں اپنی جسمانی طور پر اتنا مضبوط ہوں کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ بغیر معاوضے کے اس کی تربیت حاصل کرے. ہمارے ہاں طبی امداد کا شعور بہت کم ہے. شعور یعنی سمجھ بوجھ، عقل بہت کم ہے. یعنی اس طرف ہم بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ طبی امداد کا کورس کریں، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے بر وقت یعنی اسی وقت ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں. یعنی ان کی جان چلی جاتی ہے، وہ جان دے دیتے ہیں. کہ ذاری خدا نخواستہ اگر ہمارے سامنے سڑک پر کوئی حادثہ ہو، اگر ہم نے ابتدائی طبی امداد کا کورس کیا ہو تو ہم فوراً اس کو ہوش میں لا سکتے ہیں، اس کا خون بند کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے تو فٹافٹ اس کے اوپر کچھ لکڑی وغیرہ باندھ کر اس کو وہیں روک سکتے ہیں تاکہ مزید اس کا زخم نہ پھیلے. لیکن چونکہ ایسا بہت کم لوگوں نے اس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موقع پر ہی جان دے دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. معذور یعنی اپاہج ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کا کوئی عضو ان کا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور وہ دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا. ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا. ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے. روک تھام کرنا یعنی انہیں ختم کرنا یا انہیں کم کرنے کی کوشش کرنا. تو یعنی ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے. اگر ہم ٹریفک حادثے کی بات کریں یا جس طرح سے یہ دہشت گردی کے حادثے کی بات کریں تو ہمیں ارد گرد اپنی چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. حرکت یعنی اس طرح کا کوئی کام نہ کر سکے. دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے، یعنی واقعہ پیش آ جائے، تو ہمیں وہاں جھمکٹا نہیں بنا لینا چاہیے. یعنی وہاں میں ایک دم سے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا نہیں ہو جانا چاہیے، ہجوم گیدرنگ نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ تھوڑا دور فاصلے پر رہیں یا نہ رکیں، بس اپنے کام سے کام رکھیں. جن لوگوں کو ابتدائی طبی امداد آتی ہے صرف وہی رکیں، تاکہ جن لوگوں کو یہ کام آتا ہے وہ تو اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکیں. اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی خلل آتا ہے. یعنی جو
لوگ اپنا کام کرنا جانتے ہیں پھر وہ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ لوگ ان کے ارد گرد اتنا جمع ہو جاتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اپنے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں، اس طرح سے جو صحیح کام بھی وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کے الفاظ معنی آپ نے اچھے سے لرن کر لینے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، شکریہ، اللہ حافظ۔